اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید میلاد النبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکباد آپ تمام کی خدمت پیش کرتے ہیں، اور آج ہم ایک ایسے سرکار کے موضوع کا ذکر کریں گے کہ جو سرکار کے اعلان بعثت سے پہلے رونما ہوا ہے۔ علامہ مجلسی نے اپنی کتاب بحر الانوار میں اس موضوع کو لکھا ہے، ابن شہر عاشوب نے المناقب میں اور برادر علامہ حلی نے العدد القویہ میں اس موضوع کو ذکر کیا ہے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد اس موضوع کو بیان فرماتی ہیں اور وہ اس کی عینی شاہد ہے۔ فرماتی ہیں کہ ایک دن نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر پر تشریف لائے، اور ہمارے گھر کے صحن میں بہت سے کھجور کے درخت موجود تھے جو خشک ہو چکے تھے۔ ایک خشک شدہ کھجور کے درخت کے قریب محمد مصطفیٰ تشریف لے گئے اور اس پر اپنا دست مبارک پھیرا۔ جیسے ہی دست مبارک اس درخت پر آنا تھا کہ وہ درخت سرسبز ہو گیا اور اس نے کھجوریں دینا شروع کر دی۔ میں نے ان کھجوروں کو جمع کر لیا اور ان کھجوروں کو ایک ٹوکری میں ڈال دیا۔ روزانہ نبی اکرم آیا کرتے تھے اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ یا اماں اعطینی دیوان العسکر، اے میری مادر گرامی، اے میری ماں کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ فرماتے تھے کہ مادر گرامی مجھے وہ ٹوکری دے دیجئے جو کھجوروں کی ٹوکری ہے، اور جب میں وہ دے دیتی تو گھر سے باہر تشریف لے جاتی اور بنی ہاشم کے محلے میں جتنے بچے ہوتے ان میں وہ کھجوریں تقسیم کر دیتے تھے۔ ایک دن یہ ہوا کہ جب محمد عربی ہمارے گھر پر تشریف لائے تو کہا کہ یا اماں اعطینی دیوان العسکر، اے مادر گرامی وہ ٹوکری دے دیجئے۔ تو میں نے کہا کہ اے یا ولدی، اے میرے لال، آج اس درخت نے کھجوریں نہیں دی۔ جیسے ہی جملے سننا تھے کہ محمد مصطفیٰ اپنے مقام سے کھڑے ہوئے اور اس درخت کے قریب چلنے لگے، اور جیسے جیسے آمنہ کا لال اس درخت کے قریب ہونا شروع ہوا، درخت نے بھی اپنے آپ کو جھکانا شروع کیا، اور اتنا جھکا دیا کہ درخت کا بالائی حصہ محمد مصطفیٰ کے چہرے اقدس کے سامنے آ گیا، اور گفتگو ہونا شروع ہوئی، اور کچھ کلمات کو ادا کرنے کے بعد محمد عربی نے جتنی چاہیں اس میں سے کھجوریں لی اور میرے حوالے کی۔ اس وقت میں نے ایک دعا یہ کی کہ اللہم رب السماء والارض ارزقنی ولدا ذکرا یکون اخا لمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ، پروردگارا اور اے زمین و آسمان کے پالنے والے، مجھے ایک بیٹا عطا فرما جو محمد مصطفیٰ کا بھائی بن جائے۔ اور اس کے بعد پھر پروردگار نے مجھے علی مرتضیٰ جیسے بیٹے سے نوازا۔ روایت یہاں پر ختم ہو گئی، لیکن ہمیں اس سے کچھ پیغامات ملتے ہیں۔ پہلا پیغام یہ ہے کہ سرکار رسالت مآب اعلان بعثت سے پہلے بھی صاحب کرامات تھے، صاحب معجزات تھے۔ اور دوسرا پیغام یہ ملتا ہے کہ حضرت فاطمہ بنت اسد نے جب دعا کی ہے تو کسی بت کو نہیں پکارا، کسی صنم کو نہیں پکارا، بلکہ فرمایا اللہم رب السماء والارض، اے اللہ، اے زمین و آسمان کے پالنے والے، تو مجھے یہ نعمت عطا فرما۔ اس کا مطلب حضرت فاطمہ بنت اسد اعلان بعثت سے پہلے بھی مسلمان تھیں اور مؤمنہ تھیں اور موحدہ تھیں، اور جب زوجہ موحدہ اور مؤمنہ ہو تو کیسے ممکن ہے کہ شوہر مؤمنہ نہ ہو؟ اور یہی وہ جوڑ تھا کہ جس کے بعد وہ بیٹا پیدا ہوا جو کائنات کے لیے کل ایمان بنا۔ اور تیسرا پیغام ہمیں ملتا ہے جو بالخصوص والدین کے لیے ہے کہ اپنے بچوں کے لیے اچھے دوست کا، اچھے ساتھی کا اور اچھے رفیق کا انتخاب کریں، جس طریقے سے حضرت فاطمہ بنت اسد نے، ایک ماں نے اپنے بیٹے کے لیے اچھے دوست کا اہتمام کیا۔ اور یہ صرف حضرت فاطمہ بنت اسد کے لیے اور حضرت فاطمہ بنت اسد کی دعا نہیں ہے، بلکہ ہمیں ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے زمانے میں بھی ایک ماں نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی تھی کہ پروردگار میرے بیٹے کو موسیٰ کلیم اللہ کا پڑوسی بنا دے، تو پروردگار نے اس دعا کو بھی قبول کیا تھا۔ پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری اولاد کو اور ہمیں بھی زمانے کے امام کے لشکر کے سپاہی قرار دے، اور ہمیں اچھی صحبت اور اچھی دوستی عطا فرما اور اچھی صحبت میں بیٹھنا نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔